أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام بہترین سورہ جس کا موضوع بھی بہت بہترین ہے اور وہ ہے اللہ کی توحید. اللہ ہمیں اس سورے کے ذریعے سے توحید کی بہت الگ الگ طریقے سے ہر آیت میں اس کی وضاحت کرتا ہے. اور جو ایمان والا ہے اللہ اسے خطاب ہے، اس سے خطاب کرتا ہے، انسانیت سے خطاب کرتا ہے کہ وہ کائنات کی چیزوں پہ غور و فکر کرے. یہ قرآن کی آیات بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں اور کائنات کی چیزیں بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں. بہترین شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے. جو تکبر کرنے والا انسان ہے اس کو چاہے ساری آیتیں بھی وہ دیکھ لے لیکن وہ ایمان نہیں لائے گا. تو توحید کو اور حق کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے. اور عاجزی کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے کہ جو نشانیاں اللہ نے بھیجی ہے اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور علم رکھنے کے بعد پھر اس کو سمجھتا ہے، اس غور و فکر کو کرتا ہے اور پھر اس کو سمجھتا ہے اور سمجھ رکھنے کے بعد پھر اس پہ ایمان لاتا ہے، اس پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنائی ہے. اور پھر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور رب کو پہچاننے کی اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اس رب کی بندگی کرتا ہے، اس رب کی عبادت کرتا ہے. لیکن تکبر کرنے والے جو ہے وہ اللہ کی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے ہیں. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 101 سے. بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. بدیع السماوات والارض، نئی طرح سے نمونے کے بغیر بنانے والا. کس چیز کو؟ السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو. ان یکون لہ ولد، ان کیوں کر یکون ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے ولدن بیٹا، ولم تکن جبکہ نہیں ہے لہو اس کے لیے صاحبہ کوئی بیوی کوئی ساتھی، وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا کل شیء ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ اپنی توحید کی وضاحت، اللہ پہلے بھی اس سورے میں بہت بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے. جو کچھ ہم اپنے اطراف دیکھتے ہیں، آسمان، زمین، انسان، پھل فروٹ، ہر چیز کو اللہ نے کیا ہے بنایا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہاں جو لفظ کا استعمال ہوا ہے بدیع، بدی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بنانا بالکل نئے سرے سے، وداؤٹ اے پریویس ایگزامپل. اور یہ ساری چیزیں اللہ نے صرف آسمان اور زمین نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز جو اللہ نے بنایا ہے، ہی ہیز میڈ اٹ وداؤٹ اے پریویس ایگزسٹنگ ایگزامپل. جیسے بدعہ بھی ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی دین میں کوئی نئی چیزیں داخل کرتا ہے. when someone invents something new، دین کے معاملے میں جب وہ کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ بدعہ کیا ہے. تو اللہ وہ ہے کہ جس نے بدیع، جس نے اوریجنیٹ کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے
آسمانوں کو اور زمین کو، اور یہ ساری تخلیق ایوری تھنگ ان کریشن اللہ نے بنایا ہے وداؤٹ اے پریویس ایگزسٹنگ ایگزامپل، وچ مینس کہ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو ہی کریٹڈ ایوری تھنگ فرام نتھنگ۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کو ہی ڈز ناٹ ریکوائر اینی پری ایگزسٹنگ مٹیریل، کسی شے کو کسی چیز کو بنانے کے لیے۔ تو پھر اللہ کو جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ وہ ہستی ہے کہ who can create without a previous example everything in creation، تو پھر ہم اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ خلق کل شیء، کتنے آسان اور کتنے واضح طریقے سے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ the difference between جو کریٹر ہے، بنانے والا ہے، اور اس کی مخلوق کریشن میں، یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ ہر چیز کو کیا ہے بنانے والا ہے، اور کیسے بنانے والا ہے؟ پہلی طرح سے without any previous example۔ یہ صرف انسان ہے کہ who are weak، جو کمزور ہے، اینڈ ہیومن بینگز ہیو دا نیسیسٹی، انسان ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے بیٹے کی، بیٹی کی، اولاد کی، بیوی کی، شوہر کی، اینڈ آل آف دیز ریلیشن شپس۔ اللہ تو وہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ ہمیں ایک لاجک دیتا ہے کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہونا اس وقت ہی ممکن ہے کہ اونلی اف یو ہیو اے کمپینین۔ اللہ کا کوئی وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اللہ کا بیٹا یا بیٹی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مماثلت، the similarity of Allah، there is no similarity of Allah with anything، اس پوری کائنات میں، اس پوری کریشن میں، چاہے وہ کریشن ہو، کوئی چیز ہو یا کوئی شخص ہو، there is no similarity of Allah with anything or anyone in the creation۔ یہ آیت بہت چھوٹی سی لیکن توحید کی کتنی بہترین طریقے سے وضاحت کرتی ہے کہ وہ صرف بنانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا بنانے والا ہے کہ جس کا نمونہ پہلے کوئی اویلیبل نہیں ہے، بغیر کسی نمونے کے وہ چیزوں کو، آسمان کو، زمین کو اور کائنات کی ہر چیز کو وہ کیا ہے بنانے والا ہے، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، تو پھر اس کا بیٹا بیٹی، اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید کی کتنی سمپل لیکن کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے وضاحت کی ہے۔ بہت ہی معنی رکھتا ہے یہ آیت کہ he is the one who creates without any example، he is the one who created everything، ہر شے، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور وہ تو ہر چیز کا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کا کیا ہے علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہی اللہ ہے۔ کتنا بہترین طریقے سے قرآن ہر چیز کی وضاحت کتنی کلیئرٹی سے کرتا ہے۔ اللہ کا ڈسکرپشن بتایا ہے کہ the one who creates، کسی بغیر نمونے کے بنانے والا ہے، اس ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ویری سمپل ڈیفینیشن آف اللہ۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے کہ جو ابھی جو ہم نے آیت میں پڑھا، یہ اللہ کا ڈیفینیشن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارا رب ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، ہو از یور رب؟ یہ تمہارا رب ہے جو ابھی ہم نے پڑھے۔ لا الہ الا ہوا، ہاؤ کلیئرلی اس چیز کو نیگیٹ کرتا ہے کہ دیر از نو روم فار اینی ڈاؤٹ کہ اس کے سوا، اس کے علاوہ، اس رب کے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ with absolute clarity every time اس بات کو سٹریس کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ So when we recognize اللہ، جب اللہ ہی سب چیز کا بنانے والا ہے، so what's the next step؟ ہم اس کو when we recognize اللہ as our رب، when we recognize that Allah is the only one کہ ہر چیز کو بنانے والا ہے، so our next step، ہمارا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ فَعْبُدُهُ، تو پھر عبادت کس کی جائے؟ اسی کی جائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر کارساز اور نگہبان ہے۔
بار بار ہم دیکھتے ہیں اس سورے کے اندر کتنا زور دیا گیا ہے، اس بات کو ایمفسائز اور سٹریس کیا گیا ہے، اس بات کی کتنی اچھی طریقے سے اللہ نے وضاحت کی ہے کہ جب اللہ ہی بنانے والا ہے تو پھر عبادت کس کی جائے، کس کے آگے ہم جھکے، کس کے آگے ہم سجدہ کریں، کس سے ہم اپنی مشکل کے وقت پکارے، دعا ہم کس سے کریں. تو یہ ساری چیزیں اللہ بیان کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، تو پھر عبادت بھی ہم اس خالق کی ہی کی جائے. لا الہ الا ہوا، اس الہ کے، اس رب کے سوائے تمہارا کوئی الہ، تمہارا کوئی اور دوسرا رب نہیں ہے. تو ان سارے شرکاؤں کو، ان ساری چیزوں کو جو تم اللہ کے سوا جب تم پکارتے ہو، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کسی اور نیک شخص کو پکارتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، دعا کرتے ہو، ان سے سفارشیں کرواتے ہو، all of this، یہ ساری باطل چیزیں ہیں دوہرے جہالت میں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے. وہ اس بات کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں کہ رزق جو ہے ان کو اللہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے جو شرکا ہے وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نزدیک ان کی سفارش کریں گے. یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے. اللہ ہمارا رب ہے. اللہ فرماتا ہے اس آیت میں ذالکم اللہ ربکم، کہ اللہ ہی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. اور رب کا مطلب یہ ہے کہ the one who provides, the one who gives us sustenance، جو ہمیں رزق پہنچاتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے. اور رزق صرف ہمارا کھانا نہیں ہوتا ہے. اللہ جو ہمیں عقل دیتا ہے وہ بھی رزق ہے، جو فہم دیتا ہے وہ بھی رزق ہے، جو اچھے رشتے ہمیں دیتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. اولاد ہمارے لیے رزق ہے، ہماری روزی روٹی جو ہم کماتے ہیں وہ رزق ہے، صحت ہمارے لیے رزق ہے. ہر وہ نعمت، ہر وہ شے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ رزق ہے. کون ہے جو ہمیں سسٹین کرتا ہے، کون ہے ہمیں جو رزق دیتا ہے؟ یہ رب کا جو وسیع معنی رکھتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہی ہے تمہارا رب کہ جو تم کو رزق پہنچاتا ہے، اور اس کے سوا تمہارا کوئی اور دوسرا الہ، کوئی اور دوسرا رب نہیں ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ پہ مانتا تو ہے، اللہ پہ یقین تو رکھتا ہے، لیکن پھر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں رزق پہنچا سکتا ہے، کوئی اور بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور بھی ہمیں روزی روٹی پہنچا سکتا ہے، تو یہ ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے. اللہ کی توحید سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ہم ایمان لائے اور اس ایک اللہ کو ہی ہم اس کی عبادت کریں. اور عبادت فَاعْبُدُوهُ، عبادت میں ہر چیز شامل ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کریں تو ہم صرف اللہ کو کریں، ہم دعا کریں تو صرف اللہ سے دعا کریں، ہم مدد مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں. which means we consider ہماری ہر ایکٹ، in every legislation, in everything that we follow اپنی زندگی میں ہم صرف اور صرف اللہ کا حکم مانیں. ہم اللہ کو کیا مانیں؟ ہم اللہ کو اپنا کارساز، اپنا نگہبان، اپنا وکیل مانیں. کس معنی میں؟ ہر معنی میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اللہ ہمیں بنانے والا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمیں ہی is the one who sustains. اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے نزدیک تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے. وہ کسی خدا میں، وہ کسی رب میں نہیں مانتے ہیں. جو ایتھسٹ ہوتے ہیں they do not believe in God. سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، but there are some deviant minority جو اس بات پہ فخر کرتے ہیں، that اس بات پہ بحث کرتے ہیں of the existence of God. اور ان کو یہ چیز کا ثبوت، وہ یہ ثبوت مانگتے ہیں کہ اگر اللہ ہے، if there is a God, then why can't we see him. اپنی اس جہالت کا، اپنی اس جہالت میں جس میں وہ ہے، جس کو ہم ایتھزم کہتے ہیں، اس کا وہ ثبوت مانگتے ہیں کہ ہم اگر اللہ ہے، اگر اللہ موجود ہے، if there is a God that is existing، تو پھر وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے. یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے، یہ ان کی نادانی ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر جو حقیقت ہے
وہ ساری نشانیاں اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھ دی ہے، اور اللہ نے اس کائنات کی، اس زمین اور آسمان کی خلقت، دا کریشن آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم بار بار مسلسل اس سورے میں پڑھتے آئے ہیں کہ دا کریشن وچ اللہ ہیز میڈ، جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کائنات کی، از آؤٹ آف اے ڈیلیبریٹ ڈیزائن، کتنی خوبی سے، کتنی بہترین انداز سے اللہ نے یہ ساری چیز کو، یہ سارے نظام کو بنایا ہے۔ نشانیاں ہر چیز کے اندر ہمارے اطراف میں موجود ہے، اور اللہ ہمیں ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر ہم ان نشانیوں پر غور کریں، سارے نہیں، اگر ہم صرف ایک ہی نشانی پر غور کریں تو وہ ہمیں حقیقت اور ہمیں سچ تک پہنچائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو بنانے والا ایک ہستی ہے، ایک رب ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن ہمیں ایسے دلائل دیتا ہے، اور وہ بہت واضح، بہت لاجیکل، بہت دلیل دینے والے، ایسے سمجھنے والے ایسے ہمیں دلیل دیتا ہے کہ جو ہمارا رب ہے اس کا ہمارے اس کائنات پر اور ہماری زندگی پر اور ہر چیز پر اس کا ایسا اتنا اختیار ہے اوور ایوری تھنگ، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، جس کا ہر چیز پہ اختیار ہے، تو لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کیسے کرو؟ بنا کسی شریک کے۔ یہ ایسی دلیل قرآن ہمیں دیتا ہے کہ قرآن ہمیں یہ دلیل دیتا ہے کہ تم صرف اللہ کی ہی کیوں عبادت کرو، اللہ کے سوائے کسی اور کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ، کیونکہ بات بالکل سمپل، واضح ہے، کیونکہ وہی ہے جس کا ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، ہر چیز پہ ہی ہیز پاور اینڈ کنٹرول اوور ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ۔ سو دس از دا رول دیٹ از گیون۔ قرآن کے اندر یہ ہمیں رول دیا گیا ہے، دا رول ٹو ورشپ اللہ وداؤٹ اینی پارٹنرس۔ کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو ہی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے؟ دا رول از ویری سمپل، بیکاز ہی از دا ون who has power and control over everything، اور وہی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ، نہیں پا سکتی ہے اس کو، ابصار کوئی نگاہ، وہو اور وہ، یدرک وہ پا سکتا ہے، الابصار وہ پا سکتا ہے آنکھیں، وہو اور وہ، اللطیف الخبیر وہ بھید جاننے والا اور وہ خبردار ہے۔ کوئی نگاہ اللہ کو نہیں پا سکتی ہے، لیکن وہ ہر نگاہ کو پا سکتا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ بھید جاننے والا اور وہ خبردار ہے۔ یہاں اللہ کا ایک تفصیل، اس کا ایک ڈسکرپشن، اس کی صفات کو اللہ بیان کرتا ہے کہ ایسی زبردست صفت اللہ کی ہے کہ جو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تکبر سے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ اس بات کو سمجھنا بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہے، جو فیکلٹیز اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے، وہ بہت لیمیٹڈ ہے۔ جو چیز ہماری اس زندگی میں، ہمارے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی، جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے مشن، اپنے ٹاسک کو فلفل کرنے اس دنیا میں، اللہ نے ہمیں سارے ان چیزوں کو دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کائنات میں بے شمار نشانیاں رکھی ہے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور رہی بات اس چیز کی کہ اللہ کیسا ہے، واٹ از ہز نیچر، اس کی طاقت، اس کی قوت وہ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کائنات کی نشانیوں پہ غور کر کے اس کا اندازہ ہوگا۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی سی گاڈ ٹو ریئلائز ہاؤ پاورفل ہی از۔ اللہ نے ہمیں وہ آنکھیں، وہ قوت، وہ صلاحیت نہیں دی ہے، وہ نگاہ ہمیں نہیں دیا ہے اس دنیا میں کہ جو اس نگاہ سے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی ہے، کوئی نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ ہر چیز کو، ہر نگاہ، ہر آنکھیں کو وہ پا سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو اس پہاڑی پر دیکھ سکتا ہے، اللہ نے جب اپنی تجلی فرمائی تو کہا کہ اگر وہ پہاڑ اگر اپنی جگہ ٹک جائے گا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ اپنا ہوش کھو گیا، ہی واز انکانشیس۔
تو اللہ نے کسی بشر کو، کسی انسان کو وہ صلاحیت، وہ فیکلٹی نہیں دی ہے کہ ہم اللہ کو اس دنیا میں وی کین سی اللہ اور وی کین ایون کمپریہینڈ. جو کچھ بھی ہم اللہ کے بارے میں دا ڈسکرپشن آف اللہ کہ اللہ کیسا ہے، ہو از اللہ، واٹ آر ہز کوالٹیز، وہ ہم صرف اس کی صفات سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی ہے. اللہ ایمان والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے آخرت کے اندر یہ اجر رکھے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے. لیکن وہ دیکھنا بھی ہم نہیں جانتے کہ they may not be able to encompass him completely. اس دنیا میں اللہ انسانوں کو، ایمان والوں کو، جنتیوں کو کیسی صفات دے گا، کیسی کوالٹی دے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے، یہ غیب کا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے. اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی نگاہ ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو پا سکتی ہے، کوئی آنکھیں ایسی نہیں ہے جو اس کو پا سکتی ہے، لیکن وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے. He is the one who encompasses everything. وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بھید جاننے والا ہے، وہ خبردار ہے. اللہ جب کوئی کسی کام کا انجام دیتا ہے، when he does an act، تو اس کا جو کام کرنے کا ڈھنگ ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس کی ہر چیز جو اللہ پوشیدہ رکھتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں ہم کو ظاہر ہو جائے. It doesn't have to be apparent to people how Allah accomplishes something. ہم جانتے بھی نہیں کہ اللہ کس طرح سے چھپے ہوئے انداز سے، پوشیدہ انداز سے اللہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے. We may not be aware of the outcome. ہم اس نتیجے کے بارے میں ہم خبردار نہیں ہو سکتے ہیں کہ اللہ کسی کام کو کیسے انجام دیتا ہے. All of this happens by the power of Allah. کیونکہ وہ کیسا ہے؟ وہ لطیف ہے، وہ بھید جاننے والا ہے، وہ خبردار ہے، ہر چیز کا وہ خبر رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہ پوشیدہ رکھتا ہے کہ جو چیزیں انسان کی اس کی نگاہ سے، اس کی سمجھ سے، اس کی ضرورت سے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اللہ اس کو فلفل کرتا ہے. لیکن جن چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، ہم وہ ساری چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز جو دکھائی دے اس کی حقیقت اس وقت ہی پاسبل ہے جب وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہم جب اس ایسی شے کی بات کرتے ہیں کہ when we talk of atoms and electrons, protons, neutrons، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی ایسے مائکروسکوپ کو انوینٹ نہیں کرا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. لیکن the fact that وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کے باوجود سائنٹسٹ یہ بلیو کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں. they believe in the existence of atoms, electrons, protons, neutrons. یہ ساری چیزوں کو کیا ہے؟ وہ مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہے. اس کے باوجود کہ وہ ان چیزوں کو وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ چیزیں اتنے چھوٹے ہیں کہ they are not visible to the human eye even under the most powerful microscope. but the fact that وہ چیزیں visible نہیں ہے، کیا سائنٹسٹ اس کنکلوژن پہ آ گئے ہیں کہ یہ چیزیں they don't exist؟ نہیں، بلکہ they believe with certainty in the existence of these things. کیونکہ اس کا ایفیکٹ، they are able to see the effect of their presence، اور اس نتیجے پہ وہ پہنچتے ہیں کہ yes these things do exist. اور وہ بڑی یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ یس الیکٹرانس، پروٹونس، نیوٹرونس، یہ ساری چیزیں دے ڈو ایگزسٹ. اور وہ اس نتیجے پہ، اس کنکلوژن پر آتے ہیں اپنے تجربے سے، اپنی کھوج سے. اور یہ سارے اس نتیجے پہ آنے کے بعد the conclusion which they make from this final analysis is they say that یہ ساری چیزیں صرف امکانات ہے. it's only the possibility. although their presence is felt, although their presence has an effect. لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، جہاں اللہ کا معاملہ ہے، where they are told of the existence of God، وہ چاہتے ہیں، وہ ثبوت مانگتے ہیں. they want evidence of his presence. وہ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ جب تک ان کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا ہے، until they see it with their own eyes they will not believe. جیسے کہ یہ ساری کائنات کے اندر جو اللہ نے ساری عجائبات، ساری نشانیاں جو رکھے ہیں، کیا یہ ہماری سمجھ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ enough sufficient evidence ثبوت نہیں ہے of the existence of Allah؟
کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے اس آیت میں اور ہر آیت میں اس سورے کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آیت میں توحید کی کس طرح سے ہر آیت کے اندر توحید کی وضاحت اللہ نے کی ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی ہے بلکہ وہ ہر نگاہ کو پا سکتا ہے. اس سے ہمیں اللہ کی طاقت، اس سے ہمیں اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. قد جاءکم تحقیق کے آ چکا ہے تمہارے پاس، بصائر نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کے پاس سے، فمن ابصر سو جس نے دیکھ لیا، فلنفسہ اس نے اپنے واسطے ہی اس کو دیکھا ہے، ومن عمی اور جو اندھا رہا، فعلیہا تو اس کا وبال اس پر ہی ہے، وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگران نہیں ہوں، میں تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نشانیاں بھیجی ہے، بصائر اینڈ انسائٹ انٹو دا ٹروتھ. اللہ نے ہمیں وہ ذریعہ دیا ہے کہ ہم وی ہیو این انسائٹ انٹو which provides the guide، جو ہمیں ہدایت دیتا ہے. وہ سارے نشانیات، وہ ساری آیتیں اللہ ہمارے لیے بھیجا ہے. اب یہ مرضی ہماری ہے، ہر انڈیویجول کی، ہر شخص کی ہے کہ یا وہ اس ہدایت کو پانے کے لیے he chooses his will to find the guidance، اور جو اس کو ریفیوز کرتا ہے، جو اس ہدایت کو نہیں پانا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، تو پھر وہ ان آیتوں کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اور جو انکار کرتا ہے پھر وہ اندھیرے میں رہتا ہے. دا میٹر آف توحید کے جو معاملات ہے وہ بالکل صاف ہے. the evidences are very clear. تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، it's for our own benefit. بٹ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، تو یہ this implies کہ they are choosing to be blind. وہ اس بات کو خود اختیار کرتے ہیں، وہ خود اندھا رہنا چاہتے ہیں، وہ خود اس بات سے محروم رہنا چاہتے ہیں ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود. So the one who chooses to be blind، جو شخص کیا ہے؟ وہ خود اختیار کرتا ہے کہ وہ نشانیوں کو دیکھ کر نہیں پہچانے، جو خود اپنے آپ کو اس حق سے دور رکھتا ہے، جو خود غفلت کی زندگی گزارتا ہے، جو خود غفلت میں رہنا پسند کرتا ہے، جہالت میں رہنا پسند کرتا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جو حق کو مخالفت کرتا ہے. تو ایسا شخص کیا ہے؟ وہ خود گمراہی میں جاتا ہے. کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی گمراہی میں ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اپنے کانشیس کو اپنے کانشیس کی بات کو رد کرتا ہے and he chooses to remain blind، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ کیا ہے اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وما انا علیکم بحفیظ، کہ میں تم پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. آئی ایم ناٹ یور کیپر، میں تمہارا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. اگر تم خود if you choose to remain blind، if you choose to reject the signs of اللہ کی ساری آیتوں کو، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اگر تم خود اس بات کو پسند کرتے ہو، اس کو ریجیکٹ کرتے ہو، وما انا علیکم بحفیظ، تو میں تمہارے لیے نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ہم پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ کہے، دَرَسْتَ تو نے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم واضح کر دے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والوں کے لیے. اللہ ہمیں اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اس سورے میں، اس آیت میں اور پورے قرآن میں اللہ نے آیتوں کی کیا ہے وضاحت کرتی ہے. پھیر کر اللہ نے کیا ہے، دا قرآن ایکسپلینس ایوری تھنگ. کس طرح سے؟ نصرف الآیاتی، پھیر کر الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز میں، کبھی علامتوں کے ذریعے سے، کبھی مثالوں کے ذریعے سے، کبھی واقعات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے، اپنی فطرت کو کے ذریعے سے ہر بار اللہ اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے.
اینڈ ایوری ٹائم جب اللہ کسی آیت کی وضاحت کرتا ہے تو پھر ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے عقل کا استعمال کرنا ہوگا کہ اللہ ان نشانیوں کے ذریعے سے یہ ساری نشانیاں what does all of these signs یہ ساری نشانیاں کس کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے, کس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے ان نشانیوں کے ذریعے سے. کیا بتاتا ہے قرآن؟ it does not tell us just the existence of God, کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے, بلکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں قرآن اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے, اس بات پہ سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں بنانے والا جب ایک ہے تو پھر ہم کسی اور کو کیوں پکارے, ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہم کیوں کریں. قرآن نے جس طرح سے توحید کی اور اس کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان ساری چیزوں کی بہت آسان, بہت سمپل انداز میں جس طرح سے قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی چیز کو قرآن نے بہت آسان الفاظ میں بیان کیا ہے اور احسن طریقے سے اس چیز کو بنایا ہے. تو یہ مشرکین کا جو یہ دعویٰ تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن کو گھڑ لیا تھا, یہ قرآن کو ہی had forged the قرآن. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص, ایک سمجھنے والا شخص, ایون اوپن مائنڈیڈ پرسن اس بات پہ غور و فکر کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ماحول میں وہ تھے اور جس معاشرے میں وہ تھے, تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ چیز دس اٹ سیلف از سفیشینٹ پروف کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ مشرکین نے یہ ایکیوز کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا تھا, یا پھر کسی عالم نے, کسی یہود کے یا نصارہ کے کسی عالم سے انہوں نے کیا ہے یہ قرآن کو سیکھا تھا. سو وی ہیو ٹو ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ یہ قرآن میں جس طرح سے آیتوں میں اللہ نے وضاحت کی ہے, جس انداز میں, جس الفاظ سے, جس معنی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی وضاحت جو قرآن نے کی ہے, وہ کوئی عالم, چاہے وہ اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو یا آنے والا ہو, کوئی عالم اس چیز کی, اس قرآن کی اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ اللہ نے اس کلام کو جو نازل کیا ہے is far superior to any human knowledge. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا آگے آیت میں, اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اتبی تم چلو, ما اوحی جو دی گئی ہے, الیک تمہاری طرف, من ربک تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے تم اسی پر چلو. لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوائے, وَأَعْرِضْ اور منہ پھیر لو, عن المشرکین مشرکین سے منہ پھیر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کس کو فالو کرے, جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے اس وحی کو فالو کرے, اور ان مشرکین سے, ان کافروں سے, ان لوگوں سے جو اس حق کو نہیں مانتے ہیں, ڈونٹ لیٹ دیم وری یو, ان کے ضد سے, ان کے ریجیکشن کی وجہ سے اس میسج کو, اس حق کو جو وہ جھٹلاتے ہیں, اس کو ٹھکراتے ہیں, تو یہ آپ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں. آپ کا کام ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس میسج کو کیا ہے ان لوگوں تک پہنچاؤ کہ جو اس بات کو سننا پسند کرتے ہیں, who respond to this call, who respond to this message. جو ضد کی وجہ سے انکار کرتا ہے ان کے پیچھے لگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بات اگر ہماری نہیں مانتے ہیں تو آپ کا توجہ, your attention, آپ کا دھیان ان لوگوں کی طرف کرنا کہ جو اس میسج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ان کی اصلاح کرے, ان پر محنت کرے کہ پھر وہ اس اللہ کے اس توحید کو پہچانے, اس حق کو پہچانے. توحید کا یہ جو موضوع ہے اللہ نے اس سورے میں کتنے الگ الگ انداز سے, so many ways سے اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے, to prove the same matter, کتنے الگ الگ ڈھنگ سے, تاکہ لوگوں کو, کیونکہ یہ میٹر توحید کا معاملہ ہماری زندگی میں اتنا اہم ہے کہ یہ پورا سورہ مکمل, یہ سورہ جس کا
جس کا سبجیکٹ میٹر، جس کا موضوع توحید ہے، تاکہ انسان کو، تاکہ ہمیں کوئی عذر باقی نہ رہے، that there is no excuse, no argument to reject it. تو جو ساری دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود، ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جب اپنے عقل کا جب وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، when they see that they cannot defeat Islam by their intellect، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ they fabricate against اسلام، وہ اسلام کے خلاف جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، یہ دین ایسا ہے، یہ قرآن ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے. when they see کہ they cannot defeat اسلام intellectually، پھر وہ ایسی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، پھر وہ ایسی جھوٹ بات کہتے ہیں تاکہ لوگ اس سے مکر جائے، لوگ اس سے مر جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ایسے مشرکین سے کیا کرے؟ منہ پھیر لے. اینڈ concentrate your attention, your time and your effort ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میسج کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ یوز all of your efforts ان کی اصلاح اور ان کی کوشش کرنے میں. بار بار اس سورے میں اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو ہم صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک بار پڑھتے ہیں اور اس سے بس گزر جاتے ہیں. یہ تو وہ آیتیں ہیں جن کو ہم بار بار، اور ہر بار ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں توحید کی ہمارے اندر ایک بنیاد کو مضبوط کر دیتا ہے. تو یہ اتنا بہترین سورہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو بار بار پڑھیں، بار بار ان پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ہر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے the message of every آیا، اس سورے کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم ان آیتوں پہ غور و فکر کرو. do not be heedless، غفلت میں نہیں رہنا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. اللہ نے جو عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہماری فطرت میں جو رکھا ہے، ہمیں جو صلاحیتیں دی ہے، اللہ نے جو اپنا فضل ہم پر کیا ہے، یہ ان ساری چیزوں کا ہم استعمال کر کے ہم توحید کو اپنی زندگی کے اندر مضبوط کریں اور اس کو مضبوطی سے ہم تھامیں، اس کو مضبوطی سے ہم پکڑ کر رہے. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون. لا تسبوا الذین، لا تسبوا تم گالی نہ دو، الذین یدعون ان لوگوں کو جو من دون اللہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. فیسب اللہ تو بس وہ کیا کہیں گے؟ وہ برا کہیں گے اللہ کے لیے. عدوً وہ گستاخی سے پھر اللہ کے لیے کیا ہے؟ بغیر علم، علم کے بغیر پھر وہ اللہ کے لیے گستاخی کریں گے. کذالک اسی طرح، زینا اسی طرح ہم نے بھلا دکھایا، لکل امت ہر فرقے کو، عملہم ان کا عمل، ثم الی ربہم پھر تم اپنی رب کی طرف ہی، مرجعہم لوٹ کر جاؤ گے، فینبئہم پھر وہ تم کو جتائے گا، بما کانوا یعملون وہ جو تم کرتے تھے. ایک آیت ہماری چھوٹ گئی، آیت نمبر 107. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا تو وہ شریک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں بنایا ہے تمہیں، عَلَيْهِمْ ان پر، حفیظہ نگہبان، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو تو وہ شریک نہیں کرتے. یہاں پہ اللہ اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، پہلے تو کہ وہ ان کو نظر انداز کرے، وہ ان کو برداشت کرے، وہ ان کو اعراض کرے ان کی باتوں سے، کہ اللہ ہی ہے کہ جو ہمارے اس دین کو قائم کرنے والا ہے، کامیاب کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ ہر شخص آپ کی بات نہیں مانے گا. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کون گمراہ ہوتا ہے، وہ کس کو گمراہ کرتا ہے اور کس کو ہدایت دیتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ اگر اتنا طاقتور ہے، if Allah is so powerful،
تو پھر اس دنیا میں برائی کیوں ہے، گناہ کیوں ہے؟ کیا اللہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ سارے گناہ، ساری برائیوں کو ختم کر سکتا ہے؟ اللہ کے پاس قدرت ہے، یس ہی کین، کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن ہی ہیز ہز پلان از ڈفرینٹ۔ یہ اللہ کی مرضی، یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ ہر فیصلے کو، ہی رولز ہز وزڈم اینڈ ہز ول رولز ان آل دا ڈیسیشنز۔ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے انسان کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اینڈ وی کی ناٹ کوشچن اللہ اباؤٹ اینی تھنگ۔ ہم اللہ سے کسی چیز کا سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا ہے، while Allah can question each of us۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو پھر وہ اس پہ نگران ہے، اس کے لیے نگہبان بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے دیتا اور ہم سب پھر اس کی اطاعت کرتے، ہم سب اس کی عبادت کرتے، ہم کسی کے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ ہمیں فرشتوں جیسا بنا دیتا۔ لیکن اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے، ایک مرضی سے۔ اللہ نے کیا ہے، ایک اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ ہمیں اختیار دیا ہے۔ He has given us the power of choice۔ اس نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم حق اور باطل کو پہچان سکے۔ And he has left the choice to human beings، کہ پھر انسان کو کیا ہے، وہ حق اور صحیح اور حق اور باطل، صحیح اور غلط کو اللہ نے وضاحت کر دی ہے۔ اور پھر he has given us the power of choice، کہ پھر ہم اپنی مرضی سے ہم اس نیکی کو اختیار کرتے ہیں یا اس بدی کو، اس برائی کو کرتے ہیں۔ And then Allah will judge us for our actions based on our choice، کہ ہم اپنی مرضی سے جو اختیار کریں گے پھر اس عمل پر اللہ ہمیں کیا ہے، He will hold us accountable۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اس نے انسان کو اس طریقے پہ بنایا ہے، اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ان کا مشرکین کا کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، which means کہ اللہ کی وجہ سے ہی ہم شریک کر رہے ہیں، یہ ساری ان کی باطل طریقہ ہے حق کا انکار کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ ان پہ کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا توجہ، آپ کی کوشش ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے حق کی طرف، کہ جو اس حق کی دعوت کو، اس پکار کو جواب دیتے ہیں، اور ان کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے، ان کے اندر ایمان کو، ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو یہ میسج پہنچانا ہے کہ جو اپنی مرضی سے اس حق کی طرف آتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے اس کو ٹھکراتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے اپنے حال پہ، اگنور دیم، وما انت علیہم بوکیل۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے، جو آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملهم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، کہ اللہ کے سوا وہ جن کو پکارتے ہیں، جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، تم انہیں گالی مت دو، بس وہ اللہ کو بے سمجھ میں، نا علمی میں، وہ اللہ کو کیا ہے، بھلا برا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقے کو اس کا عمل بھلا دکھایا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ پھر ان کو جتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ ان کو کیا کرے، مشرکین کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ان سے اعراض کرے، ٹرن اوے فرام دیم۔ لیکن یہ ان کو اعراض، دا ٹرننگ اوے فرام دیم، یہ ایسے رویے سے کرنا چاہیے with an attitude of decency، کہ جو ایک ایمان والے کو کیا ہے، which suits the attitude of a believer۔ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ ان کے جن چیزوں کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ وہ جب ایسا کام کریں گے، عمل کریں گے، تو پھر جو مشرکین ہے وہ اپنی جہالت میں، وہ اپنی نادانی میں پھر وہ اللہ کو بھلا برا کہیں گے، اور پھر یہ کیا ہے، یہ ان کی اللہ کے لیے ایسی بدسلوکی ہمارے لیے بہت برا ثابت ہوگی۔
تو ہم ان کے اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان کے شرکاؤں کو جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں تم بھلا برا مت کہو، کیونکہ ان کو ایسا ان کے شرکاؤں کو بھلا برا کہنا، ان کو گالی دینا، یہ ساری چیزیں ان کو حق پہ اور ان کو درستی اور صحیح راستے پہ نہیں لائے گا، بلکہ ان کو اور زیادہ وہ ضد میں ڈال دے گا، اور وہ حق کی طرف آنے کے بجائے وہ حق سے اور دور چلا جائیں گے۔ ہر شخص کا جو جس ریلیجن پر وہ ہوتا ہے یہ اس کا ایک پرسنل افیئر اور معاملہ ہوتا ہے، اینڈ دس ڈپینڈس آن مینی تھنگس، کہ ہر شخص کا جو ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تعلیم، اس کا ایڈوکیشن، وہ جس ماحول میں رہتا ہے، کن چیزوں سے وہ افیکٹ ہوتا ہے، کیا چیز ہے جو اس کو انفلوئنس کرتی ہے، یہ ساری چیزیں all of these plays an important part in the religion which a person follows۔ تو جو شخص کسی کو اسلام کی طرف بلاتا ہے اس کا ذمہ the task before him is that he has to invite with wisdom and with good preaching۔ ہر شخص کو ہم قرآن کی طرف، اس دین کی طرف کیسے بلانا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، it gives us the methodology، قرآن ہمیں وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس دین کی طرف how do we invite people to this دین، اور اگر ہم اس کو درستگی سے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم نہیں کریں گے سو دا ریاکشن کیا ہوگا کہ وہ اور زیادہ ضد میں چلے جائیں گے، وہ اللہ کی توہین کریں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ تم ان سے اعراض تو کرنا ہے، ان سے دور تو ہو جانا ہے، ان کو یو ہیو ٹو ڈس ایسوسیٹ یور سیلف، لیکن احسن طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہاؤ از اللہ، ہاؤ مچ فوربیئرنگ از اللہ، اللہ کتنا برداشت کرتا ہے ان کو کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو بھلا برا کہتے ہیں، یہ کہتے کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کے باوجود اللہ ان کو کس طرح سے برداشت کرتا ہے کہ ان کو رزق بھی پہنچاتا ہے، ان کو ایک اچھی زندگی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ سارے طریقے کو سمجھا دے کہ ہم لوگوں کو اس دین کی طرف، ان کو بلانا تو ہمارا کام ہے، ہماری مشن اور ہمارا ڈیوٹی ہے کہ ہر شخص کو ہم اس دین کی طرف بلائیں، اور جو لوگوں کے اندر جو کفر ہے، جو شریک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کو اس بڑے گناہ سے ان کو بچانا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ ہیز اٹس ٹائم، ایوری تھنگ ہیز اٹس وے۔ قرآن ہمیں وہ ذریعہ دیتا ہے، قرآن ہمیں وہ ذریعہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس دین کی طرف، اس حق کی طرف کیسے بلائیں، اور اس کا سب سے پہلا، سب سے فرسٹ اسٹیپ از دیٹ وی لرن دا بک آف اللہ، کہ یہ قرآن ہمیں وضاحت کرتا ہے۔ اب ہم نے جو آلموسٹ 1/3 قرآن ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، ہم کتنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ ساری باتیں اس قرآن کے ذریعے سے بتائی کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، صحیح راستے پہ چلنے والوں کی صفت بیان کر دی ہے اور برے راستے پہ چلنے والوں کی کوالٹیز بیان کر دیا ہے۔ دونوں راستوں کا انجام بھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ اس راستے پہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا، دونوں راستے پہ، اور ان راستوں پہ چلنے والوں کی مشکلات، مصیبتیں اور جو ساری چیزیں ان کو جو رکاوٹیں آئیں گی، ساری چیزوں کی وضاحت اللہ نے ہمیں کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہم صبر سے کام لیں، کس طرح سے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ ہمارا انجام آخرت میں کیا ہوگا، کیا چیز ہم کریں اس دنیا میں کہ وہ ہمیں آخرت میں وہ ہماری وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اس دنیا میں اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس کے دین پہ مکمل، اس کی توحید پہ ہم قائم رہنے والا بنیں، اور لوگوں کو بھی اس توحید کی دعوت دے، کیونکہ توحید ہی وہ عمل ہے کہ جس پر چل کے انسان کو آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسم کھاتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تاکید سے وہ اللہ کی کیا ہے؟ قسم کھاتے ہیں، لئن، البتہ اگر، جاءتہم، ان کے پاس آ جائے، آیتن، کوئی نشانی، لیؤمنن، تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر، بہا، قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہے،
وما یشعرکم، اور کیا وہ خبر نہیں، انہا کہ وہ، اذا جاءت جب آئے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تاکید سے، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی نشانی آ جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر ساری نشانیاں بھی اللہ ان کے پاس لے آئے گا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے بہتر کوئی ہر شخص کو نہیں جانتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ کافر ہو۔ انسان کی فطرت کو کیا وہ نہیں جانے گا جس نے انسانوں کو بنایا ہے؟ تو اللہ جانتا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہے، وہ اپنی ضد سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو کوئی کسی بھی بات ان کو کنونس نہیں کرے گا کہ اللہ وہ چاہتے ہیں، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں فلاں نشانی دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ جو نشانی مانگتے ہیں ان کو وہ نشانی اگر دکھائی جائے گی، وہ نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ وہ نشانی لانے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس بات کو وہ کیسے کہتے ہیں؟ اپنی بات پہ یقین لانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی معجزہ دکھا دے، جیسے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے جیسے پہلے کے نبیوں نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو معجزہ دکھایا تھا، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور کچھ جو مسلمان تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا بھی کہ کیوں نہیں آپ اللہ سے دعا مانگتے اور ان کو وہ نشانیاں دکھا دیتے، وہ معجزے دکھا دیتے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تو ان کا صاف جواب اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کو اگر وہ قسم کھا کے کہتے تو ہے، لیکن اگر اللہ ان کو وہ نشانیاں دکھا دیتا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ہر شخص کی فطرت سے واقف ہے، انسان کی فطرت سے واقف ہے۔ وہ انسان کو، جو شخص اس کی آیتوں میں ایمان نہیں لاتا ہے، وہ ان کو ان کے تکبر میں، ان کے ضد میں اور ان کے ریجیکشن میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ they will not respond to the message۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، اگرچہ فرشتے بھی اتر جائے ان کے سامنے، اگرچہ کہ اللہ مردوں کو زندہ کر کے بھی ان کو دکھا دے جیسا وہ چاہتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق وہ سارے میریکلز، وہ سارے معجزے ان کو دکھا دے، بٹ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے یہ کائنات میں جو بے شمار نشانیاں رکھا ہے وہ سارے ہمارے لیے معجزے سے کم نہیں ہے، اور سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نشانی اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے۔ تو کوئی شخص یہ ساری نشانیوں کو، یہ قرآن کی آیتوں کو، یہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، کوئی اسپیسیفک میریکل ایسا دکھا دے کہ پھر وہ ایمان لائے گا، تو پھر کوئی میریکل، کوئی معجزہ اس کو کنونس نہیں کرے گا۔ اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا، لیکن اس ہدایت کو پانے کے لیے we have to strive to find the guidance۔ ہمیں اس ہدایت کو پانے کی کوشش اور جد و جہد کرنا ہوگا، تو اللہ ہمیں He will give us the guidance، وہ ہمیں ہدایت دے گا، اور یہ ہمارا سب سے بڑا guidance is a reward from Allah، and Allah gives this guidance as a reward۔ اللہ ایک نعمت، ایک فضل کی طرح یہ ہدایت اس شخص کو دیتا ہے کہ the one who strives for it۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ پھر وہ اس شخص کو ہدایت دے گا۔ اللہ کی اس بات پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کتاب سے ایسا جوڑا رکھے ہمیشہ کے لیے کہ ہماری جہاد، ہماری کوشش، ہمارے اسٹرائیونگ ہر وقت اس بات میں رہے کہ ہم اس کتاب کے قریب آئے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہی ہم اپنے رب کا جو قرب ہے وہ حاصل کریں۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم الٹے کر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھیں، کما جیسے، لم یؤمنو جیسے وہ ایمان نہیں لائے، بھی اس پر،
اول مرتن پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے فی طغیانہم اس سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہیں گے، وہ بہکتے رہیں گے۔ ایسے کہ جیسے یہ ساری آیتیں اب تک ہم نے پڑھے ہیں، اس کا نچوڑ اس آیت میں اللہ نے دیا ہے کہ بار بار اللہ ہمیں کیا ہے اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ ہم کائنات کی نشانی پہ، قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کریں۔ لیکن جو شخص ضد میں مبتلا ہے، جو شخص تکبر کرنے والا ہے، جو شخص آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے شخص، ایسے گناہگار شخص کا دل جو ہے پھر وہ اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ آتا ہے۔ جیسے ہم البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل جو ہے وہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ گنہگار بندہ ہی کیوں نہیں ہے، انسان کی جو، چاہے وہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے ہو، اس کی جہالت کی وجہ سے ہو، اللہ ہر وقت اس کا فضل ہمارے لیے کیا ہے، کھلا رہتا ہے کہ ہم کب اس کی طرف رجوع کریں، ہم کب اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہم کب اس حق کی طرف پہچانے، اور اللہ ہمیں اپنے فضل میں وہ داخل کر دے گا۔ لیکن کوئی شخص اگر اپنی ضد سے، اپنے تکبر سے بغاوت کرے اور پھر وہ اس حق کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے، اس کو قبول نہیں کرے، تو پھر ایسے شخص کو کیا ہوگا، اللہ اس کو ڈھیل دے گا، اس کو رسی دے گا۔ کس لیے؟ تاکہ پھر وہ اس گمراہی میں وہ اور آگے بڑھے، وہ طغیان میں، وہ اس سرکشی میں وہ کیا کرے، وَنَذَرُهُمْ اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ کس چیز میں چھوڑ دے گا؟ طغیان میں، ان کی سرکشی میں، ان کے بہکنے میں، ان کو اور ڈھیل دے گا، ان کو اور رسی دے گا کہ پھر وہ کیا ہے، اس گمراہی میں وہ بھٹکتے رہیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، is a reason of their own fault، کہ وہ اس گمراہی میں اور اس اندھیرے میں وہ بھٹکتے رہیں گے۔ بار بار ہم دیکھتے ہیں اس سورے میں اور قرآن میں بہت جگہ بار بار اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہر چیز، ایوری تھنگ ول ہیپن اینڈ ہیپنس بائی دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی ایک مرضی دیا ہے کہ ہم وی چوز ٹو اوبے ہز ول اور وی چوز ٹو ڈس اوبے ہز ول اینڈ وی فالو آر ڈیزائرز۔ اللہ نے یہ ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلے، اپنی زندگی کو گزارے، یا پھر ہم اپنی خواہشات کے مطابق گزارے اور اس کی مرضی کی اس خلاف ورزی کرے۔ چاہے ہم اس کی مرضی کی خلاف ورزی کریں گے یا ہم اس کی مرضی سے ہم کام کریں گے، ایٹ دی اینڈ ہر شخص کو کیا ہے کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اختیار کس کا ہوگا اس دن؟ اللہ کا ہی اختیار ہوگا۔ تو سمجھداری اس میں ہے کہ جو شخص اپنی مرضی کو اب اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق وہ گزارے گا، وہ شخص the one he will be saved، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے خلاف اگر وہ کرے گا تو پھر اس کا کنڈیشن کیا ہوگا، he will be in a miserable state۔ کتنے الگ الگ طریقے سے ہر آیت کے اندر کتنی وضاحت اس سورے نے کیا ہے، بار بار اس چیز کو دہرایا ہے کہ ہم اللہ کی کیا ہے، اگر ہم اپنی مرضی کو if we use our free choice to follow the law of Allah، اللہ کے قانون کو، اس کی مرضی کو، اس کے احکامات کو، اس کتاب کو ہم فالو کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہی ہے، اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور اس توحید پر چل کر اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی میں ڈھالنے کے لیے ہم وی گیٹ جوائے، ہیپینس، پیس، مرسی، یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں عطا کرے گا جب ہم توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اینڈ وین وی ٹیک ایوری اسٹیپ بگنس وتھ توحید، اور ہم جب توحید پر قائم رہتے ہیں تو اس کے بعد کا ایوری اسٹیج آفٹر دیٹ ہمارے لیے کامیابی ہے، از جوائے فار اس اینڈ ہیپینس اس دنیا اور آخرت میں۔ And every step that a person takes is توحید سے ہٹ کر، the opposite of توحید is شرک۔ تو ہر وہ قدم جو انسان پھر اس توحید سے ہٹ کر کرتا ہے، شرک میں جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے لیے گمراہی ہے اور آخرت میں بہت بڑی بربادی ہے۔ اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر مصیبت سے، ہر غم سے، ہر رنج سے،
ہر قسم کے شرک سے اللہ ہمیں دور رکھے، اللہ ہمیں اس کی ناراضگی سے دور رکھے، اور اس کی سب سے بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ جب بندہ ظلم کرتا ہے، جب بندہ شرک کرتا ہے۔ اللہ ہمیں جہالت کے رسومات سے، جہالت کی باتوں سے، جہالت کے سارے عمل سے دور رکھے۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر اس روشنی میں اللہ ہمیں ڈالے، اس قرآن سے ہمیں جوڑ کر رکھے، یہ نور جو ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں اللہ داخل کرے۔ یہ قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجت یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔